یکم محرم ہے اور یکم محرم کو مراد پیغمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ ہم لوگ آج شہید کو مانتے ہیں، وہ لوگ جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گھروں سے نکلے اور کفار کے لشکروں سے ٹکرا گئے، بے سر و سامانی کے عالم میں ان میں جو شہید ہوئے ان کے مقام کو، منصب کو، مرتبے کو دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ جو لوگ بدر میں شہید ہوئے ہم ان کو بھی مانتے ہیں، جو لوگ احد میں شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جس قدر غزوات ہوئے، جس قدر سرایہ ہوئے، ان میں جو لوگ شہید ہوئے ہم سب کو مانتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ میں چند باتیں آپ سے شیئر کروں گا۔ اگر آپ نے میری بات کو توجہ سے سنا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ محسوس فرمائیں کہ جو کچھ ہم سنتے آئے تھے یہ مولوی اس سے ذرا ہٹ کر بات کر رہا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے منبر سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہوتی ہے، سیدنا فاروق اعظم کی شان بیان ہوتی ہے، سیدنا عثمان غنی کی، سیدنا علی المرتضیٰ کی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی ہم عظمت کو بیان کرتے ہیں، شان بیان کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ادھورا کام کرتے ہیں، آدھا کام کرتے ہیں، پورا کام نہیں کرتے۔ پورا یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ہم ان کا جواب دیں، ان کی ہم وضاحت کریں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزامات غلط ہیں۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں ان کی عظمت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، ان کی شان بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم ان الزامات کو، ان کی وضاحت کریں اور اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو بتائیں کہ یہ بالکل بیہودہ اور بے بنیاد الزامات ہیں۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا امیر حمزہ یا دیگر صحابہ اکرام جو ہیں ان پر لگنے والے الزامات سارے کے سارے غلط ہیں۔ آپ یہ سلسلہ شروع ہو گیا، 10 دن تک آپ بہت کچھ سنیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو پہلا حملہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی سخت دل پیش کیا جاتا ہے کہ آپ بڑے غصے والے ہیں، آپ بڑے جابر ہیں، آپ بڑے جاہ و جلال والے ہیں، آپ کے اندر رحم نامی چیز کوئی نہیں ہے،
اور ہمارا خطیب بھی جب یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وہ تعریف کرتا ہے، آپ کی جو تصویر پیش کرتا ہے، اس میں سختی نظر آتی ہے۔ اور اس سختی کا نتیجہ کیا نکلا کہ اعتراض کرنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغمبر علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، یہ حاملہ تھی، اور جب ابو بکر خلیفہ بنے تو حضرت علی نے ان کی بیعت نہیں کی، تو جبراً بیعت لینے کے لیے جب یہ آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کو دھکا دیا، اور وہ دروازہ جو تھا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گرا، اور اس دروازے کے گرنے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمل ضائع ہو گیا۔ جب یہ بات ہمارے سامنے آئے گی، ہمارے نوجوانوں کے سامنے یہ بات آئے گی، تو لا محالہ وہ یہ کہیں گے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو اب اگر کوئی آدمی دروازہ گراتا ہے اور اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جاتی ہیں، تو اس سے زیادہ اور غضب کیا ہوگا۔ اور ہم نے اپنے منبر سے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، راستے میں نعیم نامی شخص ملا، اس نے پوچھا کہ عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ اب نعیم نے کہا کہ جناب ادھر کے بعد میں جائیے، اپنی گھر کی خبر لیجیے، تمہاری بہن مسلمان ہو گئی، تمہارا بہنوئی مسلمان ہو گیا، پہلے ان کی تو خبر لیجیے۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، اپنی بہن کے بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، ان کی ہڈیاں توڑ دی، اور یہاں ہمارا خطیب جو ہے وہ بڑے سور میں، بڑے سور تال میں وہ پھر اشعار کو بناتا ہے کہ جب عمر نے پوچھا بہن سے کس چیز نے تجھے اتنی ثابت قدمی دی، استقامت کہاں سے آئی؟ تو بہن کہتی ہے عمر جس بات کا تو بیٹا ہے اسی کی میں بیٹی ہوں، تو کفر پہ ڈٹ گیا، میں اسلام پہ ڈٹ گیا۔ تو اس پر بابا کے نعرے لگتے ہیں، ماشاءاللہ کیا کہیں۔ اب دیکھیں اس واقعہ کو آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے غور فرمائیں تو شبلی نمانی سے لکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ کسی گھر میں چھپے ہوئے تھے، پوشیدہ رہتے تھے، پوشیدہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو جب مسلمان چھپ کر وقت گزار رہے تھے، اس وقت حضرت نعیم کا حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کے اسلام کو ظاہر کرنا یہ خیر خواہی ہے یا بد خواہی ہے؟ گویا سیدنا فاروق اعظم نے جو اپنی بہن پر تشدد کیا، بہنوئی پر تشدد کیا، تو اس کا آغاز تو نعیم نے کیا نا۔ نعیم کو یہ بات چھپانا چاہیے تھی یا ظاہر کرنا چاہیے تھی؟ نعیم سے تو یہ پوچھا ہی نہیں گیا کہ بھئی کون اسلام لایا ہے کون نہیں لایا، اس نے تو آج خود یہ راز بتا دیا کہ تمہاری بہن اسلام لا چکی ہے، تمہارا بہنوئی اسلام لا چکا ہے۔ اگر اس بات کو تسلیم نہیں کرتے
اس لیے کہ اس دور میں صحابہ ایک دوسرے کا راز رکھتے تھے. اب اس کی کیا دلیل ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خطیب ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے قام ابا بکر، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، جانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے ابو بکر کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اسلام کے حقائق بیان کیے، اور کفار نے اس قدر پتھراؤ کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو 3 دن تک ہوش نہیں آیا. 3 دن بعد جب ہوش آیا تو حضرت ابو بکر کی زبان سے صرف یہ الفاظ نکلے ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ میرے پیغمبر کا کیا حال ہے. وہاں میں جمعیت تھی، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتی تمہارے ساتھ. جب قریب 2 لوگ سے یہ ہٹ گئے، حضرت ابو بکر اکیلے رہ گئے، تو ان کا حضرت اس وقت 2 عورتیں بھی احتیاط کرتی تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت نعیم جو ہے وہ صحابی رسول ہے، مسلمان ہے، وہ ایسا راز افشا کریں کہ بہن اور بہنوئی کے ہڈیاں ٹوٹ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں 2 دعائیں ہیں. ایک دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، بیت اللہ کی تکمیل کے بعد مانگی، بیت اللہ کے قریب کھڑے ہو کر مانگی کہ اے اللہ وہ جو تیرا آخری نبی ہے، جس نبی کے لیے تو نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ جب وہ آئے اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا، اے اللہ اس نبی کو میری اولاد میں سے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور یہ قبول ہوئی، لیکن قبولیت تک پہنچتے صدیاں گزر گئے. اور ایک دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، لیکن جو اسلام قبول کرتا تھا اسلام اس کو عزت دیتا، وہ عظیم ہو گئے. اے اللہ یہ جتنے لوگ آئے ہیں ان کو اسلام نے عزت دی ہے، میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں جو آئے اور اس کی وجہ سے اسلام کو عزت دی. دونوں میں فرق ہے. وہ آئے، اسلام نے ان کو عزت دی. الہی اب میں وہ مانگتا ہوں جو آئے اس کے آنے سے اسلام کو عزت دی. اللہم اعز الاسلام ورب الفتاح اور برحمتک الفتاح. اے اللہ یہ 2 ہیں، ان دونوں میں سے جس کی وجہ سے اسلام کو عزت عظمت مل سکتی ہے اسے بھیج دے. اسلام کی پاسبانی کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھیج دے جسے تو بہتر سمجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے قبول فرمائی. اب پاک پیغمبر دعا فرمائے اللہ قبول کرے تو اس دعا کی قبولیت میں یہ آئے گا کہ وہ بہن کی پہلے ہڈیاں توڑے، قبول ہاتھ کرے پھر دعا قبول ہوگی؟ نہیں. ہم مطالعہ نہیں کرتے. ہمارے جتنے مولوی ہیں، خطیب ہیں، ان کے پاس اور کوئی کتاب ہو نہ ہو، سیرت کو کبھی شبلی نمانی ضرورت. آپ میں سے بھی کئی حضرات نے وہ کتاب دیکھی.
اس کا آپ تیسرا حصہ دیکھیں، اس میں سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ استاد محترم نے روایت لکھ دی، لیکن اس روایت میں 3 راوی مرکزی جو ہیں وہ شیعہ ہیں، وہ منکر حدیث ہیں، وہ قابل اعتماد نہیں ہیں، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک روایت لکھی امام احمد بن حنبل سے، سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ بھی لکھا گیا اور امام احمد بن حنبل کے حوالے سے بھی واقعہ لکھا گیا۔ آپ ابن کثیر کو اٹھائیے، ابن کثیر میں جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے سلسلہ میں جو واقعہ لکھا ہے وہ یہ نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے قبول اسلام کا، سیدنا فاروق اعظم کے قبول اسلام کا باب باندھا ہے، اور اس میں وہ جو حدیث لائے ہیں وہ یہ نہیں، اس میں وہ حدیث لائے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دور جاہلیت میں ایک دن گھر سے نکلا جہاں لوگ اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، میں وہاں گیا، لوگ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے رہے، میں دیکھتا رہا، لوگ آ گئے لیکن میں وہی لیٹ گیا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں انجام دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جب لوگ چلے گئے میں وہاں لیٹا ہوا تھا تو مجھے آواز آئی، وہ آواز یہ تھی ہلاک ہو گئے لات اور عزا کی پوجا کرنے والے، یہ ختم ہو گئے، لات بھی ہلاک ہو گیا، عزا بھی ہلاک ہو گیا، اب بچے گا وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا، دائیں بائیں دیکھا، مجھے کوئی آدمی نظر نہیں آیا، دوسری مرتبہ پھر میں نے آواز سنی، پھر میں نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی آدمی نظر نہیں آیا، تیسری دفعہ جب میں نے یہ آواز سنی تو میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ان قریب کچھ ہونے والا ہے، اور چند دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ ابن عساکر رحمہ اللہ اس نے اپنی تاریخ میں ایک واقعہ نقل کیا، وہ کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس سے واپس آ رہے تھے، وہ راستے میں ایک راہب نے ایک تحریر حضرت عمر کو پیش کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تحریر پڑھی اور فرمایا سنو، یہ نہ عمر کا مال ہے نہ عمر کے باپ کا مال۔ اب وہ ساتھ تھے، انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے، یہ تحریر کون سی ہے، اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ اصل معاملہ کیا؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دور جاہلیت میں تجارت کی غرض سے اس علاقے کی طرف آیا، میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا، اکیلا رہ گیا، تو میں سفر کر رہا تھا اکیلا، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا، میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، تو ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، میرے ساتھ آؤ، وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا، تو وہ مجھے ایک گرجا میں لے گیا،
گرجا میں ایک جگہ مٹی پڑی ہوئی تھی، اس آدمی نے مجھے ایک رسی دی، ایک کپڑا دیا اور کہنے لگا کہ یہ مٹی یہاں سے اٹھا کر وہاں پھینک۔ باہر سے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ عجیب آدمی ہے، اس نے یہ میرے ساتھ کیا حرکت کی ہے؟ تو میں نے کچھ نہیں کیا، میں بیٹھا تھا۔ اب جب وہ آدمی آیا، دروازہ کھولا، اس نے دیکھا کہ میں نے تو کام ہی نہیں کیا۔ اس نے کہا تم نے کام کیوں نہیں کیا؟ مجھے غصہ آیا، میں نے وہ جو کسی تھی گھوڑا تھا اس کے سر پہ مارا، اس کا بھیجا نکل گیا، وہ ڈھیر ہو گیا۔ میں وہاں سے نکلا، دروازے کو بند کیا اور چل پڑا۔ اب چلتے چلتے پھر ایک جگہ میں ٹھہرا، یہ جو پادری صاحب ہے، راہب ہے، یہ مجھے اپنے ساتھ گرجے میں لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ غسل کریں۔ انہوں نے مجھے پانی دیا، میں نے غسل کیا۔ انہوں نے مجھے نئے کپڑے دیے، یہ پہن، آپ کے کپڑے گندے ہو۔ میں نے وہ کپڑے پہن لیے۔ یہ انتہائی پرتکلف کھانا لایا میرے لیے۔ جب میں نے کھانا کھا لیا تو یہ کہنے لگا کہ ایک تحریر لکھ دو۔ میں نے کہا کہ کیسی لکھو، میں کون ہوں، کس حیثیت سے لکھوں؟ میں نے کہا کہ آپ لکھ دیں کہ یہ گرجا تیرا ہے، تیرا ہی رہے گا۔ تو میں نے کہا بھائی میری حیثیت کیا ہے؟ یہ گرجا ہے، اگر تیرا ہے تو تیرا ہی صحیح۔ اس گرجے کے ساتھ جس کا آپ ضرور جانتے ہیں کہ ہماری مساجد کے ساتھ کچھ زمینیں ہوتی تھی، اب تھوڑی رہ گئی، کسی زمانہ میں بہت زیادہ، تو گرجے کے ساتھ کی زمین تھی۔ اس نے کہا یہ لکھو۔ میں نے کہا بھائی کیوں لکھو؟ اس نے کہا ہماری کتاب یہ کہتی ہے کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوگا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، اللہ کا آخری نبی ہوگا، آپ اس پر ایمان لائیں گے، جب تک وہ زندہ رہے گا آپ اس کے وزیر ہوں گے، اور جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو آپ اس کے خلیفہ بنیں گے۔ جب آپ خلیفہ بنیں گے آپ کے دور میں یہ سارا علاقہ جو ہے یہ آپ فتح کر لیں گے۔ اس لیے میں یہ لکھوا رہا ہوں کہ جب آپ اس علاقے کے حاکم بن جائیں، آپ اس علاقے کے بادشاہ بن جائیں، تو اس وقت آپ کو یہ تحریر دکھائی جائے کہ دیکھو آپ نے مجھے لکھ کر دیا تھا کہ یہ علاقہ تمہارا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو میں نے یہ لکھ دیا۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے بیشتر ان کو اس چیز کا علم تھا مختلف ذرائع سے کہ آخری نبی کے پیدا ہونے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ ان کو اپنی خلافت کے بارے میں بھی لوگوں نے بتایا، وزارت کے بارے میں بھی بتایا۔ تو جس آدمی کے بارے میں اتنا کچھ ہو جائے، اور امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث لائے ہیں، وہ بتوں سے بھی آواز آئی، حاتف سے بھی آواز آئی، غیبی آواز آئی کہ بتوں کا دور ختم ہونے والا ہے، اب تو وہی بدلے گا جو لا الہ الا اللہ کہے گا۔ تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی وہ شخص ایمان لانے سے پہلے اپنی بہن پر یا اپنی بہنوئی پر ظلم کرے۔ اب اگر آپ حضرات میں سے کسی کو علم، یہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہنوئی ہے، کبھی
بہنوئی آپ نے غور کیا کہ یہ بہنوئی ہے کون؟ یہ جو بہنوئی ہے یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی ہے. یہ تو غیر نہیں ہے، یہ چچا زاد بھائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے بیشتر مکہ میں 6 آدمی ایسے تھے جنہوں نے اعلانیہ کہہ دیا کہ ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، نہ بتوں کی پوجا کریں گے، نہ بتوں سے مرادیں مانگیں گے. یہ بت نہ ہمارے حاجت روا ہیں، نہ ہمارے مشکل کشا ہیں، ہم انہیں نہیں مانتے. یہ انسانی عقل کے خلاف ہے کہ آدمی خود ہی ہاتھوں سے خدا تراشے اور پھر اس کے سامنے سجدہ ہو، سجدہ ریز ہو. ہم یہ نہیں کرتے. یہ 6 آدمیوں میں ایک یہ نہیں گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا جب اس کے ساتھ نکاح ہوا اس وقت یہ آدمی مکے والوں کے دین پر نہیں تھا. یہ بت پرستی کو چھوڑ چکا تھا. اب یہ کون سی نئی بات ہے بھئی؟ نکاح سے پہلے وہ آدمی مکے والوں کے مشرکانہ دین کو چھوڑ چکا تھا. حضرت عمر کے لیے یہ نئی بات ہی نہیں تھی کہ تمہارا بہنوئی جو ہے وہ جناب کا دین قبول کر چکا ہے. وہ تو پہلے ہی ان کے دین پر نہیں تھا. جب وہ پہلے ہی دین پر نہیں تھا تو حضرت عمر کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس نے نیا دین قبول کر لیا اسلام، تو ان کے لیے کوئی اچھمبے والی بات نہیں. اب اصل بات کیا ہے؟ تاریخ یہ جو سیرت کی کتاب ہے ابن ہشام اس نے بھی لکھا ہے، سیرت النبی شبلی نمانی نے بھی ہے. ہم لوگ مکھی تو مکھی بات. شبلی نمانی نے الفاروق کتاب لکھی. الفاروق میں اس نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جب سیدنا فاروق اعظم گھر سے نکلے تو پتہ چلا حضرت عمر اپنی ہمشیرہ کے گھر گئے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہمشیرہ کے گھر گئے تو وہاں جا کر دیکھا انہوں نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی اس قرآن کی. تو جس سورت کی یہ تلاوت فرما رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ بھائی وہ مجھے دکھاؤ. اب حضرت عمر کی ہمشیرہ وہ اوراق نہیں دکھاتی. مارکیٹ کے بعد جب انہوں نے وہ کاغذ پکڑے تو الفاروق میں لکھا ہے اور بھی سیرت کی کتابوں میں بے شمار ہے کہ وہ سورہ حدید کی ابتدائی آیات تھی. یہ بات میرے خیال آپ نے بھی سنی ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے جب وہ اوراق لیے جن پر قرآن کریم لکھا ہوا تھا تو وہ کون سی سورت تھی؟ سورہ حدید. یہ مولانا شبلی نمانی نے لکھا ہے. سیرت النبی میں بھی اس نے وہی لکھ دیا. اس کے علاوہ بے شمار لوگوں نے یہ لکھا ہے. یہ قرآن آپ کی مسجد سے میں نے لیا ہے، گھر سے میں نہیں لایا. یہ 28واں پارہ ہے. 28ویں پارے کی آپ سورہ حدید نکالیے. یہ سورہ حدید تو ہے ہی مدنی. میرے خیال میری بات کی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ بھائی سورہ حدید جو ہے یہ تو مدینہ میں نازل ہوئی ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والا جو ہے وہ حضرت عمر کے ایمان کو اتنا وہ لیٹ کر رہا ہے کہ جب حضور نے مکہ سے ہجرت فرمائی
مدینہ آئے، پھر سورہ حدید نازل ہوئی، پھر حضرت عمر اسلام لائے. حضرت عمر اسلام لایا مکہ میں. آپ دیکھیں یہ سورت جو ہے یہ سورہ مدنی ہے، مکی نہیں. اب جب اس میں رولا پڑ گیا کہ یار جو تم سورت پیش کر رہے وہ تو نازل ہی نہیں ہوئی مکہ میں، یہ کیا گورکھ دھندا ہے. اب انہوں نے تھوڑی سی ترمیم کر سیرت النبی میں حاشی میں انہوں نے لکھا کہ نہیں سورہ حدید نہیں تھی بلکہ سورت طٰہٰ کی آیت. اب کیونکہ جمعے میں اتنا وقت نہیں ہوتا لمبا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے ایمان کا واقعہ خود بیان. میرے بارے میں آپ جو بھی رائے قائم کریں آپ کو حق ہے، لیکن میرے بارے میں میری جو رائے ہے میرا خیال ہے وہ آپ سب سے زیادہ موت کرے. دنیا ساری کہے کہ حضرت عمر اس طرح ایمان لائے، اس طرح لائے، اس طرح لائے، سب سے موت میں بات جو ہے وہ عمر فاروق کی کہ وہ فرمائیں کہ میں ایسے ایمان لایا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کو میں اٹھا، باہر نکلا، نیند نہیں آ رہی تھی، میں بیت اللہ کی طرف چلا. میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں جا کر طواف کروں، بیت اللہ کا طواف کروں تاکہ کوئی سکون آ جائے. اب میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ حتیم کی طرف کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. میرے دل میں یہ بات آئی کہ بہت ہی مناسب ہے کہ میں آج خود سنوں کہ آپ کیا پڑھتے ہیں. میرے دل میں یہ بھی تھا کہ اگر میں حضور کے سامنے جاتا ہوں حضور کی نظر مجھ پر پڑے گی، ہو سکتا ہے حضور اپنی نماز کو مختصر کر دے یا اپنی آواز کو پست کر دے. اب میں بیت اللہ کا جو غلاف ہے اس غلاف کے اندر چلتا چلتا بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلا. میرے اور آپ کے درمیان صرف پردہ حائل. قرآن پاک کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو اس میں بڑا کافیہ مقدار الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جب میں نے یہ سنا تو آپ سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے ہیں. اس کی تلاوت فرما رہے تھے سورہ الحاقہ کی. تو جب آپ سورہ الحاقہ کی تلاوت فرماتے فرماتے میں نے جب سنا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ شاعر ہے. یہ تو کلام جو ہے بڑا شاعرانہ کلام ہے اور آپ جو ہیں وہ کیا ہیں شاعر. اب جب میرے ذہن میں یہ بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذہن میں آنے کے بعد جو آیت تلاوت فرمائی وہ یہ تھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. آپ نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیل ما تؤمنون، بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی جو میں نے آپ کے بارے میں سوچا، میں نے سوچا کہ یہ شاعرانہ کلام ہے تو آپ کو فوراً پتہ چل گیا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں. آپ نے اس کی تردید فرما دی. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جادوگر ہیں، کاہن ہیں. آپ دلوں کے بھید جانتے ہیں اور جانتے ہیں جادو کے زور سے.
دل میں خیال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے. قلیل ما تذکرون، ہاں تم اس پر بہت کم غور کرتے ہو. میں حیران رہ گیا کہ یہ تو باتیں ہو گئی. اور آگے آپ کو یہ ہے کیا؟ تنزیل من رب العالمین، یہ شاعر کا کلام بھی نہیں ہے، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، بلکہ یہ رب کی طرف سے نازل ہوا. کہتے جتنے نبی آئے ہر نبی کو معجزہ ملا، وہ معجزہ ختم ہو گیا. وہ بھکتی تھا، وقت کے ساتھ معجزہ ختم ہو گیا. آج وہ پتھر تو موجود ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا، اس سے 12 چشمے جاری ہوئے تھے، 12 سوراخ بھی ہیں، لیکن پانی نہیں آتا. دور ختم ہو گیا. حضور کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا ہے دور ختم ہو جائے، معجزہ ختم کیا، وہ علمی معجزہ. فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم یہ چاہتے ہو، تمہارا گمان یہ ہے کہ یہ قرآن یہ جو محمد کے پڑھتا ہے یہ اس نے خود بنا لیا. تم جانتے ہو مکے والوں کہ محمد ان پڑھ ہے، امی ہے، یہ کسی کالج میں نہیں گیا، کسی سکول میں نہیں گیا، کسی پڑھے لکھے کے پاس نہیں بیٹھا. مکے والے ویسے ہی ان پڑھ. قرآن میں جب بھی مکے والوں کو مخاطب کیا گیا ہے ان کی بے علمی کو ظاہر کیا گیا. یہ ان پڑھ لوگ جو جانتے تھے، پڑھنا لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں. جب یہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو فرمایا یہ اگر کتاب بنا کر لائے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ اس نے خود بنا لی، تم بھی بنا لاؤ. جاؤ اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ. میں یہ تو نہیں کر سکتے. اکٹھے ہو جاؤ، دنیا میں اپنے حمایتیوں کو بلاؤ، بڑے بڑے ادیب لوگوں کو بلاؤ، سکالروں کو بلاؤ، جس کو بلا سکتے ہو بلا لو. اس جیسی تم صورت نہیں بنا. وہ آج بھی چیلنج کرتا. اللہ نے حضور کو علمی معجزہ دیا. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں میرے دل میں اسلام جگہ کر، مجھے سمجھ آ گئی یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، نہ شاعر کا کلام ہے، نہ کاہن کا کلام ہے، بلکہ یہ رب نے نازل فرمایا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، باہر نکلے. میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا. چلتے چلتے حضور علیہ السلام عبداللہ بن عباس کے مکان کے قریب پہنچے. میں تھوڑا تیز چلا کیونکہ اب حضور کا گھر آ گیا، آپ تو کمرے میں داخل ہو جائیں گے. جب میں تھوڑا تیز چلا تو حضور علیہ السلام نے میری آہٹ کو محسوس کیا. مڑ کے دیکھا تو میں عمر کس ارادے سے آئے، کیا چاہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ میں تو غلامی قبول کرنے کے لیے آیا، میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے دونوں بازوؤں میں لیا، دبایا، مجھے سکینہ ملا، میرے دل کو سکون آ گیا. یہ سیرت ابن حشام نے بھی لکھا، یہ امام احمد بن حنبل نے لکھا، اور یہ ابن کثیر میں جب آپ سورہ الحاقہ کی تفسیر پڑھیں گے اس میں بھی یہ آپ کو واقعہ ملے گا. یہ 1 2 4 5 6 نہیں، بے شمار کتابوں کے حوالے میں آپ کو دے سکتا ہوں. بڑا ظلم ہے کہ ہم اس صحیح واقعہ کو چھوڑ کر اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں جس کے تحت یہ ملتا ہے. اب دوسری طرف آئیے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
وہ دروازہ گرا. کبھی آپ غور فرمائیں کہ حضرت فاطمہ کا، حضرت علی کا، حضرت عمر سے رشتہ کیا ہے؟ اس رشتے کو تو آپ سامنے رکھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے ام کلثوم، یہ حضرت علی کی بھی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ کی بھی بیٹی ہے. اس کا نکاح ہوا ہے حضرت عمر فاروق سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاشرے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ جس عورت پر آپ ظلم کریں وہ عورت آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے. ایسا تو نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ غلط ہے. ان کے درمیان جو محبت کا، پیار کا، الفت کا، احترام کا رشتہ تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ یہ بھی کہتے ہیں، جیسے ابو بکر کو کہتے ہیں، نیٹ پر آپ اکثر سنتے ہیں ابو بکر، یہ 10 دن آپ سنیں گے کہ حضرت ابو بکر فاطمہ کا حق کھا گئے، انہوں نے باغ نہیں دیا، وہ باغ فدق کو کھا گئے. ٹھیک ہے، اس وقت تفصیل تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات مجھے ہمیں رکھنی ہے. حضرت ابو بکر صدیق پر الزام ہے وہ باغ فدق کھا گئے، قسم کر گئے، انہوں نے حضرت فاطمہ کا حق نہیں دیا. ہم نے آپ کی بات کو تسلیم کر. حضرت عمر خلیفہ بنے، حضرت عمر نے بھی باغ حضرت فاطمہ کی اولاد کو نہیں دیا، وہ بھی غاصب ہو گئے. ٹھیک ہے جناب. حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، انہوں نے بھی وہ باغ جو ہے وہ خاندان علی کو نہیں دیا، وہ بھی غاصب بن گئے. اب حضرت عثمان کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے. اگر تو حضرت علی نے وہ باغ اپنی اولاد کو دیا تو پہلے غاصب تھے، اگر حضرت علی نے بھی نہیں دیا تو سارے صحیح تھے. کیا گیا؟ اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں ان کے ایک شیعہ نے کہا، کہنے کہ مولوی صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں، ہم یہ جو اہل بیت والے ہیں، اہل بیت سے جو چیز ایک دفعہ غصب ہو جائے یہ غیرت مند لوگ ہیں، دوبارہ اس چیز کو نہیں لیتے. اور بات کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ایک دفعہ سلب ہو جائے، اب باغ فدق جو ہے ایک دفعہ سلب ہو گیا، حضرت ابو بکر نے اسے غصب کر لیا، اب دوبارہ یہ خاندان نہیں لے. میں نے کہا یار یہ بات آپ نے قائمی ہوش و حواس کہی ہے یا کوئی نشے کے اثر سے یہ بات کہی ہے؟ کہتے نہیں جی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو بات، جو حق تھا اہل بیت کا، وہ حق ان کو نہیں ملا، یہ غصب ہو گیا. غصب شدہ چیز جو ہے یہ وہ دوبارہ نہیں لے. بات بھی سمجھ آئی بھائی؟ میں نے کہا یار مجھے بھی سمجھاؤ، خلافت کس کا حق تھا تمہارے نزدیک؟ مولا علی کا. میں نے کہا بنا کون؟ یہ ابو بکر. اس کا مطلب ہے ابو بکر نے علی کی خلافت کو غصب کیا. جی میں جب علی کی خلافت کو غصب کیا، چوتھے نمبر پر علی نے قبول کیوں کی؟ تمہارا تو اصول یہ ہے کہ جو چیز غصب ہو جائے وہ لیتے ہی نہیں دوبارہ. تو اگر تم خلافت لے سکتے ہو تو بعد کیوں نہیں لیتے؟ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے مذہب میں ہر قسم کا نشہ حرام ہے. ہم نشہ نہیں کرتے کہ جو جی جائے کہہ دیں. آپ یہ 10 سنوں میں بڑا سنیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا، اور جس نے رب کو ناراض کیا وہ جہنم میں گیا. ٹھیک
ہو گیا جناب۔ ابو بکر نے باغ فتح نہیں دیا، فاطمہ کو ناراض کر دیا، آج پھر جہنم میں گیا۔ حضرت عمر نے وہ دروازہ پھینک دیا، اپنی خلافت میں بھاگ نہیں دیا، غصب کیا، یہ بھی گئے فاطمہ کو ناراض، حالانکہ فاطمہ تو اس وقت تھی ہی نہیں، چلو ٹھیک ہو گیا، یہ دونوں گئے۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ اصول ہے، یہ طریقہ ہے؟ پاک پیغمبر نے جو فرمایا کہ جو فاطمہ کو ناراض کرے اس سے میں ناراض ہو جاؤں، اور جس پر میں ناراض ہوں گا اس پر رب ناراض ہوگا، جس پر رب ناراض ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ میں نے کہا جناب یہ آپ نے ہمیں بتا دیا، سنا دیا، یہ رسول ہے، بات پکی ہے، کہتے ہیں بات پکی، ٹھیک ہو گیا، پکی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہیں، تندرست ہیں، صحیح و سالم ہیں۔ علی گھر میں آئے، وہ حضرت علی سے ناراض ہو گئی، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ غضبناک ہو گئی، غصے میں آ گئی، اپنے باپ کے پاس حضرت فاطمہ علی سے ناراض ہو کر، غضبناک ہو کر، غصے میں آ کر وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ابا جان غضب ہو گیا کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا دور میں بھی بیویاں شوقن برداشت کر لیں گے، کیا پتا چلے کہ میرا بندہ جڑا بیاہ کرنے لگا تو نکال کھولا تھا ہٹتا نہیں ہے، یہ فطرت ہے عورت کی، عورت قبول نہیں کرتی۔ ابا جان ظلم ہو گیا کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، حضرت علی گئے اور فرمایا، علی نبی کی بیٹی اور نبی کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اب وہ روایت پھر بیان کرو، تم نے صرف وہ روایتیں شیخین کے خلاف استعمال کی ہیں، ہم انہی ہی روایتوں سے تمہارے سارے گرندے کو گرا دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مانگ کر اللہ نے لیا، اللہ سے لیا ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر اسلام کی عزت ہے، عمر اسلام کی عظمت ہے۔ جاؤ قیامت کے دن لوگ آئیں گے، اللہ پوچھے گے کون ہو، وہ کہیں گے ہم شہید ہیں۔ اور تمہاری شہادت کا گواہ کون ہے؟ ایک آئے گا، بدر کے میدان سے پوچھو، شہید، ہاں بھائی تم احد کے میدان سے پوچھو، آج یمامہ کے ساتھ لڑائی ہوئی، وہاں دیکھو کیا ہوا، میں شہید ہوا، اس مٹی سے پوچھو۔ ہر شہید کی شہادت کی گواہی مٹی دے گی۔ دو ہی تو ایسے شہید ہیں جن کی گواہی عمر رہے گا، عمر کی شہادت کی گواہی وہ مسلح دے گا جس پر پاک پیغمبر کھڑے ہوا کرتے۔ عمر کے خون کو مسلح رسول نے اپنے اندر جذب کیا ہے، عثمان کے خون کو اللہ کے قرآن نے اپنے اندر جذب کیا ہے۔ ان دونوں کی مثال نہیں مل سکتی۔ ایک کی شہادت کی گواہی حضور کا مسلح دے گا، منبر دے گا، محراب دے گا، اور ایک کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ حضرت رسول پاک نے جو دعا فرمائی وہ بھی قبول ہوئی، اسی طرح قبول ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کسی کو دونوں میں سے بھیج دے جس سے اسلام کو عزت ملے، عظمت ملے۔ اب اللہ نے عمر کو بھیج دیا، عمر نے دعا مانگی،
ہاتھ اٹھائے مکہ سے واپس آ رہے ہیں، رات کو لیٹے ہوئے ہیں، ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، چاند طلوع ہوا، پھر آہستہ آہستہ اس کی روشنی جو ہے وہ پہلے بڑھی پھر کم ہو گئی، غروب ہونے کے جب قریب گیا حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو ہاتھ اٹھائے، عرض کی اے اللہ جس طرح اس کی روشنی ختم ہو گئی، سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہو جاتا ہے، اے اللہ میں نے بہت کچھ دیکھ لیا، اب پورا ہو گیا، اب میرا بھی وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا، میں بھی جانے والا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں مجھے شہادت کی موت نصیب، شہادت کی موت نصیب فرما، اور شہادت کی موت باہر نہیں، مکہ میں نہیں، حجاز کے دوسرے علاقوں میں نہیں، مصر میں، ایران میں، شام میں نہیں، فی بلد رسول کا شہادت کی موت ہو، اللہ کے راستے میں موت آئے، شہادت کی موت وہ اللہ کے رسول کے شہر میں موت آئے۔ اب دیکھو اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، شہادت کی موت فی سبیل اللہ، نماز کے لیے کرے، حملہ ہو گئے، اللہ نے فرمایا تم نے دو چیزیں مانگی، شہادت کی موت مانگی، نبی کا شہر مانگا، اور تیسری چیز میں تجھے دیتا ہوں کہ نبی کا محراب ہوگا، نبی کا مصلی ہوگا، اس پر تیری شہادت آئے۔ ایک نور جہاں گزری ہے، نور جہاں، آپ نور جہاں کو جانتے ہیں کیا ہوئے؟ نور جہاں آنا پہنچا نہیں کیڑی بات؟ ہاں آپ جانتے ہیں نور جہاں قصور والی جگہ صاحب قصور تھی، ہم صاحب قصور نور جہاں کی بات نہیں کرتے، نور جہاں مغلیہ خاندان کی ایک عورت تھی، وہ شیعہ تھی، اس لیے ایران میں خط لکھا کہ ذرا وہاں سے کوئی بڑا پڑھا لکھا آدمی دیکھو، ادھر آئے، لوگ سنی ہیں، ان کے عقائد میں بھی بدلے، محنت کرے، کوئی اچھا خاصا جھگڑی قسم کا آدمی ہو، مناظر ٹائپ آدمی ہو، اور سنو اسے دہلی نہ بھیجنا، دہلی میں علماء رہتے، اسے براستہ لاہور بھیجو، لاہور میں صوفی رہتے، صوفی کو گمراہ کرنا آسان، عالم کو گمراہ کرنا مشکل ہے۔ آپ کسی قادیانی سے بات کریں، وہ کہتے ہیں مولوی نہ گالی کے لیے کون کا؟ ہر مذہب کا آدمی کہتا ہے مولوی سے بچو، ہماری حکومت بھی کہہ دیا، وہ فواد کبو کہتا ہے مولوی سے بچو، ہمارا وزیر تعلیم کہتا ہے مولویوں نے پاکستان نے کی کیتا ہے، تیرے پیو بنایا پاکستان، تجھ جیسا جاہل آدمی اس کائنات میں نہیں دے، تو مرنا پاکستان کا، پاکستان کے بارے میں رائے پوچھنی ہے قائد اعظم سے پوچھو، تو کون ہے؟ تیرے باپ کا نام نہیں ہے پاکستان بنانے والوں میں، تیرے چچا کا نام نہیں ہے، اور تیرے مامے کا نام نہیں ہے، تیرے پھپھی کا نام نہیں ہے، ہم نہیں جانتے تجھے، ہم جانتے ہیں قائد اعظم، قائد اعظم سے آؤ پوچھے، جناب مولویوں کا کوئی کردار ہے پاکستان بنانے میں؟ پاکستان بن گیا، دولتانے لائن میں بیٹھے ہیں، نواب زادے بیٹھے ہیں، یہ جاگیردار بیٹھے ہیں، یہ وڈیرے بیٹھے ہیں، قائد اعظم نے کہا بلاؤ علامہ شبیر احمد عثمانی کو، جب علامہ شبیر احمد عثمانی آئے، میں تیرا حق ہے تو پاکستان کا پرچم لہرا، اس وقت پاکستان دو حصوں میں تھا، اس پاکستان میں پرچم لہرایا علامہ شبیر احمد عثمانی نے، مشرقی پاکستان میں پرچم لہرایا مولانا ظفر احمد عثمانی نے، اور تمہارا تو نام و نشانی نہیں ہے، ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے یہی اعتراض کافی ہے،
قائد اعظم نے علامہ سے کہا تھا، مولانا اشرف علی تھانوی سے کہا تھا، حضرت اگر آپ ساتھ نہ دیں پاکستان نہیں بن سکتا. یہ ریفرینڈم آ گیا، یہ جو سرحدی صوبہ ہے وہاں ہمارے ووٹ نہیں، بنگال میں ہمارے ووٹ نہیں. حضرت آپ تعاون فرمائیں، یہ سرحد اور بنگال کو سنبھالیں. حضرت حکیم الامت یہ تاریخ کا حصہ ہے. انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی کو، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کو، مولانا ادریس کاندلوی کو، مولانا خیر محمد جلندری کو، مولانا مفتی محمد حسین کو، ان کو سندھ کے لیے، سرحدی صوبہ کے لیے دے. انہوں نے رات دن کہا اور بھی جاؤ ادھر. سرحد والوں کے عقائدات بھی ہمارے ساتھ ملتے ہیں. عقیدے کی بنیاد پر یہ لوگ گئے اور ریزرو بٹھا کر قائد اعظم کی توقع سے بہتر نہیں، اور اسی کے صلہ میں لگا پرچم آپ لہرائے. ہم تو میاں پرچم لہرانے والے ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم نے بنایا، تم کون ہو؟ پر بات ضمن آ گئی. اب وہ جو تھا مولوی وہ لاہور آ گیا، اس نے سوچا یار کوئی صوفی ملے نا. اب وہ چلا گیا میاں میر رحمت اللہ علیہ کے پاس. حضرت میاں میر کا نام تو سنا ہے؟ وہ کیا تو حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہ ایران سے. بھائی کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں اہل بیت کی شان بیان کرتا ہوں. تو حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا تو آپ شان بیان کریں، ہم بھی سنتے ہیں. اب اس نے شان بیان کرنی شروع کی. کہنے لگا سنو، جس جگہ امام علی مقام حضرت حسین بن علی شہید کربلا، جس جگہ آپ کی قبر مبارک ہے، جس جگہ آپ کا روضہ ہے، اللہ نے آپ کو یہ شان دی ہے، اللہ نے آپ کو یہ عظمت دی ہے کہ 70 میل، ایک روایت ہے 70 میل، ایک ہے 40 میل مربع میں جو بھی دفن ہو گیا، وہ کافر تھا تب بھی، ہندو تھا تب بھی، سکھ تھا تب بھی، عیسائی تھا تب بھی، حضرت حسین کی وجہ سے وہ جنت میں جائے. حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کو ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ پھر بیان تھا. اب مذاکر نے دوبارہ پھر یہ تو بیان کیا، تھوڑا مٹر مسالہ لگا کے حضرت ماشاءاللہ ایمان تازہ ہو گیا. ایک مرتبہ پھر اس نے کہا بات بن گئی، کنڈی پھنس گئی. اب اس نے پھر بیان کیا. حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ ہے، اس نے پھر بیان کیا. تو حضرت نے پوچھا کہ صرف ایک بات پوچھنی ہے. پوچھئے. تو میں یہ بتاؤ کہ حضرت حسین کا جو یہ اتنا مقام ہے، اتنی شان ہے، اتنی عظمت ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ نبی کو نبوت حسین کی وجہ سے ملی یا حسین کو یہ عظمت نبی کی وجہ سے ملی؟ اس نے کہا جی حضرت حسین کو، مولا حسین کو یہ شان ملے، عظمت ملے نبی کی وجہ سے. آپ نے فرمایا پھر ایک بات بتاؤ، حضرت حسین کی یہ مانتے ہو، یہ شان مانتے ہو، یہ عظمت مانتے ہو کہ جہاں حضرت حسین کی قبر ہے 40 مربع میل میں جو دفن ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، اور نبی کے لیے اتنی بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جو دو نبی کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں وہ بھی جنت میں چلے جائیں. میرے خیال بات نہیں سمجھو. اس کے لیے 40 مربع میل کا تم نے عقیدہ بنا لیا، اور یہ جو پہلو میں سرائے ہوئے ہیں یاد رکھیے جب کبھی آپ جنازے پر جاتے ہیں، مردے کو جب دفن کرتے ہو تو لوگ
جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی مٹی اٹھاتے ہیں پھینکتے ہیں، اور پھینکتے ہیں یا نہیں؟ کالے واسطے پہ جگہ تنگ ہو جائے اگے کڈی کو کھلی ہے جنہیں میں تسی بچ پانڈے کیوں کیا کرتے ہو ایسا؟ وجہ کیا ہے؟ وہ مٹی جو ہے اس پر پڑا جاتا ہے، منہا خلقناکم، یہ وہ مٹی ہے جس سے تمہیں بنایا گیا۔ مرنے والے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ منہا خلقناکم، یہ مٹی ہے جس سے تمہارے خمیر کو اٹھایا گیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی میں تم جا رہے ہو، اسی سے تم اٹھو۔ شیعہ حضرات کی تفسیر ہے آیات اور بھی اس میں باقر بدل سی، بلکہ امام محمد باقر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس مٹی سے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بنایا، اسی مٹی سے اللہ نے ابو بکر کو بنایا، اسی مٹی سے اللہ نے عمر کو بنایا۔ نبی ایسا بنایا، نبیوں کا امام بنا دیا، ابو بکر ایسا بنایا، قیامت تک جو سچا ہوگا اسے ابو بکر کی صداقت کو ماننا پڑے گا۔ جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا، زین العابدین کہتے ہیں، وہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ عمر کو ایسا بنایا کہ عدل نافذ کرتا، کفر کہتا ہے۔ اگر ایک عمر اور آ جاتا دنیا سے کفر، کافر سے پوچھو میاں قدر کیا ہے؟ یہ گاندھی کو 1938 میں جب محدود حکومت سازی کی دعوت دی گئی مہاتما گاندھی کو، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کون سا نظام لانا چاہتے ہیں، آپ کا آئیڈیل کیا ہے، کس حکمران کی طرز کی آپ یہاں حکومت لانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا ابو بکر و عمر۔ اللہ رب کریم ہمیں ان صحابہ سے محبت رکھنے کی توفیق عطا۔ آپ کی سزا تو یہ ہے کہ شہادہ کی جمعہ چلے، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے آتے ہیں، وہ مولوی مجبور ہے کہ جناب ایک ایک کر کے چلو بندے کٹھے ہونے تو ٹائم ہو گیا۔ یہ خیال ہے مولوی کو تماشا کرتا ہے، وہ خدا رہا کبھی ٹائم پر بھی آیا کرو۔ ویسے یہ حالیہ کی خبر آپ نے پڑھی ہوگی کہ مسجد والوں نے مولوی صاحب کو ایک مقام دیا رہنے کے لیے، جہاں کوئی آدمی بلکہ جانور بھی لوگ باندھنا پسند نہیں کرتے، وہ آپ مولوی کے لیے پسند کرتے۔ بارش آئی، مکان گر گیا، مولوی صاحب کے 2 بچے، 3 بیٹے، 1 بیٹی، 1 بیوی، یہ پانچوں کے پانچوں جو ہے وہ جہاں بھاگ ہو گئے، شہید ہو گئے۔ میں کہتا ہوں یہاں جب 5 جنازے اٹھے ہوں گے تو یہ انتظامیہ والوں کے لیے بڑی ندامت ہے۔ یہاں کم از کم انہیں بھی بہت انسان سمجھو، ان کے رہنے کے لیے بھی ایسی جگہ کا انتخاب کرو جیسی تم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ ہم پر تھوڑا ہاتھ ہاوڑا رکھو۔ تو آپ سے گزارش ہے، آپ اردو ترجمہ تو جانتے ہوں گے، آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ بعد الغداۃ۔ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں آیت اس طرح ہوتی کہ بھائی جب جمعے کی اذان ہو جائے، نماز کے لیے اذان ہو جائے تو نماز کے لیے کاروبار روک دو۔ کیوں بھائی ایسے چاہیے نا کہ نماز کے لیے کیا کرو، کاروبار روک دو۔ نماز کا تو ذکر ہی نہیں آیا، کاروبار روکنے کا ذکر کہاں آیا؟ ذکر کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو دوڑو۔
ذکر اللہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد مولوی کا وہ کھپڑا ہے، وہ رونا دوڑا ہے جو آپ کی ہدایت کے لیے وہ کرتا ہے۔ آپ تو صرف آتے ہیں نا، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کتنے گھنٹے تقریر کے لیے تیاری کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے۔ آپ کا تو بات جی آپ دیکھتے ہیں اچھا 2 بجے نہ ہوتی ہے، چلو ٹھیک ہے 55 منٹ میں چلیں گے، 1:55 میں چلیں گے۔ اور اگر کسی سیاسی لیڈر کا ہو تو وہ اس کے بارے میں پتا ہو کہ 5 بجے آئے گا اور جیالے 2 بجے جا کے بیٹھتا۔ برارا مسجد میں وقت تشریف، اللہ کریم ہمیں حضرات صحابہ سے پیار اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کے متعلقہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی پوچھ ہو، وہ نماز کے بعد مجھ سے پوچھ سکتے۔